وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اتوار کو ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان کا آخری گیند تک اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ کیا اپوزیشن وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کر سکے گی؟ پوچھیں گے سینئر رہنما مسلم لیگ نون اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دیے جانے کا معاملہ انتہائی سنجیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کل رات وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں اس معاملے پر بات کی۔ کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے کو دھمکی دینے والے ملک کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد سینئر امریکی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور مراسلے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایک طاقتور دورہ روس پر ناراض ہے اور ایسی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں یا نہ جائیں یا کیوں گئے۔ لیٹس واچ دا پرائم منسٹر۔ 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ہمیں میسج آتی ہے ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا، چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے اس طرح کی دھمکیوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے وزیر اعظم کی تقریر پر الگ الگ رد عمل دیا، ذرا دیکھیے۔ ایبسلوٹلی کا ورڈ استعمال کرنے پہ کافی بات ہوئی سوشل میڈیا پہ۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اس خط کو فراڈ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے خط روزانہ کی بنیاد پر سفارت خانے بھیجے جاتے ہیں۔ لیٹس واچ شہباز شریف۔ عمران نیازی میرا منہ نہ کھلواؤ، تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں۔ خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں دکھائیں، آج بھی پارلیمان میں نہیں لائے۔ یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے، جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے۔ اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے۔ اس میں کیا ہے ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے، ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے۔ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر اور فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، پہلے تو جو شہباز شریف صاحب نے، ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی، لیکن آپ کا موقف بھی میں نے دیکھا، آپ نے کہا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ کیا آپ بھی اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے؟ کس بات پہ؟ اس مراسلے کے اوپر۔ خط تو نہیں ہے، مراسلے ہر روز آتے ہیں، ہمارے سفیر مراسلہ بھیجتے ہیں۔ آپ نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا، آپ اس کو لے جاتے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، وہ آپ 3 ہفتے کے بعد لے کر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ایک جواب دے دیں، امریکی سفیر کو بلا کے احتجاج کر دیں اور وہاں ہمارا سفیر احتجاج کر دے گا۔ جب آپ پرائم منسٹر تھے دس واز نارمل کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دو ورنہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اس کو ہونے دو؟ جی، جب ٹویٹ کیا تھا ٹرمپ صاحب نے 1 جنوری کو، تو ہم نے 3 گھنٹے بعد نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بلائی تھی اور ڈائریکٹ جواب دیا تھا امریکی صدر کو، ٹھیک نام لے کر۔ یہ ہوتی ہے خود مختاری۔ خود مختاری یہ نہیں ہوتی کہ آپ خط چھپا کر کبھی جلسوں میں لہرائیں، پارلیمان میں لے آتے نا، آپ کو تھرڈ پارلیمان میں لے آئیں، آپ کی پارلیمنٹ جگہ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی جگہ ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ 7 مارچ کو آپ کو آیا تو آپ اب تک کر کیا رہے تھے اس کے ساتھ؟ لیکن سر آپ نے بھی یہ کہا اور شہباز شریف صاحب نے بھی شروع میں کہا کہ ہمیں خط دکھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب سیکیورٹی کمیٹی کی ہوئی میٹنگ تو پھر آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا۔ وہ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی، طریقہ یہ تھا آپ لیڈرز اپوزیشن کو بلاتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ تو ان کیمرہ اجلاس سے بلائے تھے پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر، آپ نے معذرت سے نہیں بلا رہے تھے، بلائیں نا، آج بھی بلا لیں، آج بھی وقت ہے، آج بلا لیں، بالکل جائیں گے۔ وہاں پہ تو کوئی اور بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، ایجنڈا پہ تو تھا پارلیمنٹ کے۔ نہیں، اگر وہ گالی دیں گے تو پھر گالی سننی پڑے گی۔ ابھی جب لاسٹ اجلاس ہوا ہے کل، کون سا لاسٹ اجلاس؟ جب کل انہوں نے کہا صرف نو کانفیڈنس پہ بات ہوگی۔ جی، کل نو کانفیڈنس ہونا تھا، کل ووٹ کرواتے ہیں۔ نو کانفیڈنس سے بات کریں پھر اس پہ بات ہوگی۔ بھائی اس پہ بات کر لیں، آتے ہیں وزیر صاحب، آتے وہاں کھڑے ہوتے، لیڈر دا ہاؤس ہیں، بات کرتے، کون روک رہا ہے ان کو؟ ابھی بھی آپ نے کہا آ جائیں، آج بھی آ جائیں، گھنٹے بعد میٹنگ بلا لیں، آ جائیں، یو گو، بالکل جائیں گے۔ سو اب جن لوگوں نے دیکھا ہے اور سپورٹ کریں گے، ہمیں کوئی ملک دھمکی دیتا ہے، امریکہ کوئی ملک ہو، ہم خود مختار لوگ ہیں،
ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. وہ طاقت پارلیمان سے آتی ہے. سو اسپیکر کو کیوں منع کریں اجلاس بلانے سے؟ پھر کون سے اجلاس بلانے؟ اسپیکر جو اجلاس بلانا چاہے تھے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجلاس نہیں ہے, وہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو اسپیکر خود ہیڈ کرتا ہے. یہ وہ اسپیکر ہے جس کو پارلیمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک, اس کو نہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں نہ وہ ہماری عزت کرتا ہے. بس ابھی تو وہ اسپیکر ہیں, پھر کیا یہ کریں؟ اسپیکر ہیں تو بس بے عزت ہو کے جائیں گے اسپیکری سے بھی. تو پھر یو ناٹ آپ ہمیشہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ نیوٹرل آدمی ہوتا ہے. نیوٹرل وہ نہیں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے, نیوٹرل ہوتا ہے, غیر جانبدار ہوتا ہے. وہ جو نیوٹرل ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. ٹھیک, وہ ٹرسٹ انجوائے کرتا ہے اپوزیشن کا. ٹھیک, میں نے 1988 سے لے کر آج تک ہر اسپیکر کے ساتھ کام کیا ہے. I get your point. آپ نے تو اسپیکر کو جوتا مارنے کا بھی کہا تھا. جی میں نے کہا, اور میرا کچھ بھی نہیں, وہ آدمی میرا کچھ نہیں کر سکا, اس کی یہ حالت ہے. نہیں, آپ کی سینٹیمنٹس یہی ہیں ان کے جی بارے میں. میرے ان کے پاس سینٹیمنٹ, اس لیے میری کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ان کے رویے سے ہے, جس طرح انہوں نے اس نیشنل اسمبلی کو تباہ کیا ہے, اس کی روایات کو, اس کی وجود کو, جس طرح اس نے بے توقیدی کی ہے, میں ان کو معاف نہیں کر سکتا. بٹ دین آپ واپس لیٹر پر آ جائیں. چائنا یہ کہہ رہا ہے, چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی شاہ محمود صاحب سے. ملاقات میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ممالک سرد جنگ کا حصہ نہ بنیں. ایشیا میں ان کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. ایشیائی ممالک میں محاذ ذرائع کی کیفیت کو دوبارہ نہ دہرایا جائے. سو یہ ایز اپوز ٹو دس اپوزیشن کا یہ کہنا کہ فراڈ ہے ہی نہیں, تم خود امریکی ہو, ڈو یو تھنک یہ ٹھیک؟ وہ تو کہتے ہی ہیں, پرائم منسٹر تو کہتے ہیں آپ کو, آپ لوگ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں. جی جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں, جی ان کے وزیر, ان کی پارٹی جو فرما رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے اور وہ یہ کام کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا جانے نہ جانے میں, معذرت سے یہ طریقہ نہیں ہوتا ملک چلانے کا. ٹھیک, اگر وہ محب وطن ہے نا, ہم بھی محب وطن ہیں, ان سے زیادہ ہیں الحمدللہ, وہ ثابت بھی کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں, جب پورا ملک ہمارے پیچھے, دنیا ہمارے پیچھے لگی تھی 1998 میں کہ دھماکہ نہ کرو, تم پہ یہ ہو جائے گا, تم کو تباہ کر دیں گے, ہم نے اس وقت مقابلہ کیا اور فیصلے کیے. اس لیے جو میری زندگی کا تجربہ ہے, جو حب الوطنی کے دعوے کرتا ہے وہ حب الوطن نہیں ہوتا. کل عثمان ڈار صاحب نے پروگرام میں کہا کہ ان دھماکوں کرنے کی وجہ سے آپ کی حکومت چلی گئی. ڈو یو بلیو دیٹ؟ ہماری حکومت ایک کو میں گئی تھی. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف امریکہ کا ایجنٹ تھا, دنیا کا ایجنٹ؟ انہوں نے یہ بات کی ہے. نہیں, میں دیکھیں یہ باتیں جس آدمی کو سمجھ نہیں ہے, نہ ان کے وزیر اعظم کو سمجھ ہے نہ لوگوں کو سمجھ ہے. تعلقات آپ نے دنیا سے رکھنے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو گالیاں نہیں نکالتے. آپ نے ملک کی سیاست تباہ کر دی گالیاں دے دے کر. آج آپ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں, کل کسی اور کو گالیاں دے رہے ہوں گے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو امریکی صدر کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا تھا, اس کی تعریفیں کر رہا تھا, امریکہ کی تعریفیں کر رہا تھا. 22 مارچ کو 7 مارچ کو مراسلہ آیا ہمارے سفیر کا. 22 مارچ کو ہم نے تعریف کے پل باندھے ایک اسسٹنٹ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو مل کر. سو اگر آپ کو آتا تو آپ نہ بلاتے ان کو, پھر OIC میٹنگ بھی تو امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یہی مراسلہ آیا ہوتا, میں سب سے پہلے مجھے مراسلہ بھیجتا, میں اپنے سفیر کو بلاتا, ٹھیک, پوچھتے بھئی یہ کیا باتیں ہوئی تمہارے ساتھ. کس نے ٹرائی نہیں کیا پرائم منسٹر کو؟ آپ کے خیال سے کسی نے روکا ان کو کہ مت کریں, ذرا رک جائیں اس کے اوپر؟ مجھے نہیں پتا, یہ وہی بتا سکتے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا وزیر اعظم کو. اگر ملک کا معاملہ ہے, آپ خود مختار ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملک کا نام لینے سے قاصر ہے. سر ایک کوشچن, ملک کا نام بھی ہمارے مراسلے میں نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیگل بائنڈنگ ہے. پھر انہوں نے جو جا کر ٹی وی پر فرما دی ہے, اس کے لیگل کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. سلپ آف ٹنگ ہونے چاہیے ویسے, اس کے لیگلی بائنڈنگ ہے. میرا کوئی جا رہے ہیں 2 دن میں بات ختم ہو جائے گی, اور یہ خط انشاءاللہ ہم اخبار میں آپ سب کو بلا کر آپ کے حوالے کریں گے, چھاپ دیں اس کو. آپ دکھائیں گے ہمیں؟ بالکل چھاپ دیں اخبار میں. سو مجھے صرف اتنا بتا دیں, ختم ہو. ایک یہ آپ کا پرومس ہے عباسی صاحب, یہ ریکارڈ کر لیا میں نے. میری یہ رائے ہے کہ جو بھی اس میں سیکرٹ باتیں ہیں وہ لوگوں کو دکھا دیں جو اہم لوگ ہیں ملک میں, اور باقی جو خط چھاپ دیں. ریڈیکٹڈ خط چھپتے ہیں دنیا میں. سو آپ ایمبیسڈر کو بھی کہیں گے کہ آ کے بتائیں؟ کو بالکل بلانا پڑے گا. میں تو سب سے پہلے ایمبیسڈر جس نے لکھا ہے, کیونکہ جو آدمی لکھتا ہے بھائی اسے پوچھنا پڑتا ہے, بھائی آگے بتاؤ یار کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ, ٹھیک, کس نے دھمکی دی ہے, اس بندے کا نام بتاؤ. بٹ ریجیم چینج ہوتا ہے دنیا میں ایز پارٹ آف کووڈ آپریشن, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی, وہاں بالکل ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے, ہوتا بھی ہے.
So it is possible. اچھا آپ کی رجیم ہو کوئی اور, it is possible. یہاں نو کانفیڈنس موو ہے, اس کو کہتے ہیں اوورٹ, ٹھیک, کانسٹیٹیوشنل, لیگل, ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. So a list of people. یہ آپ کی اپنی نالائکیاں ہیں, آپ کی ناکامیاں ہیں, اس ملک کی معیشت آپ نے تباہ کر دی ہے, عوام پہ آپ نے بوجھ ڈالا ہے. آج 1 مہینے سے یہ آدمی تقریریں کر رہا ہے, لیکن اس نے آج تک عوام کا ذکر کیا ہے. لیکن سفارت خانے کافی ایکٹیو ہوئے, وہی لوگ جو بعد میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے انہی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں سفارت خانوں میں. یہ ایک سٹوری چلی ہے, اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا, یہ بھی سر یہ بھی سن لیں, یہ نہیں ہوئی ملاقاتیں تو ہوئی. اب وہاں کیا بات ہوئی, ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں روٹین میں, لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہر سفیر سے ملاقات ہوتی ہے. سو کیا ہر ایک کی ہوتی ہے؟ ہر ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی اگر ملاقات ہوئی ہے تو یہ محض اتفاق, کنسیڈرنگ وہی لوگ دھمکی دینے میں انوالوڈ ہیں. پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں ہوتی, جو پی ٹی آئی چھوڑ کر آتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے, جو اپوزیشن میں ان کی بھی ہوتی ہے. سفارت خانے کا حق ہے. سو غیر ملکی سفارت خانوں کو بالکل الاؤڈ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں بات چیت کریں, پوچھیں آپ کو اپنا پرائم منسٹر پسند ہے کہ نہیں. پولیٹیکل سیکشنز ہیں یہاں پر. بٹ سر از دس الاؤڈ؟ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کو پتا ہوگا. پولیٹیکل سیکشنز ہیں ان کے, تو وہ نظر رکھتے ہیں اس ملک کی سیاست کیا ہے, یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ایک ایٹمی ملک ہے, وہ ہر ایک سے بات چیت کرتے ہیں. تو ہمارا ملک, ہمارے سفارت خانے بھی یہی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, اور وہ ساری پولیٹیکل موومنٹ اپوزیشن کو ملتے ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں, سوچ ان کی لیتے ہیں, کیونکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک, وہ ہر ایک سے تعلقات رکھتے ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں, ہر ایک کی سوچ ان کو پتہ ہوتی ہے. لیکن جو کانٹینٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہ اس کو ریزسٹ کریں. کس کو کہا گیا؟ اس کو کامیاب ہونے دیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب ہونے دیں گے تو تعلقات اچھے ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ملک یہ بات کر سکتا ہے. اور اگر ثابت ہو گیا کی ہے, پھر ثابت ہو کی ہے تو پھر تعلقات توڑ دیں اس ملک کے ساتھ. نہیں, آپ کیا سمجھیں گے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ میں یہ سمجھوں گا کہ جو ملک یہ بات آپ سے کر رہا ہے اسے تعلقات توڑ دینے چاہیے. اس کو کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ عدم اعتماد کو چلنے دیں. You've got very strong feelings about بالکل that. اسٹرانگ فیلنگز ہیں, خود مختاری یہی کہتی ہے. تو اگر آپ کو ثابت اگر کوئی ملک ہمارے معاملے میں اتنا انٹرفیئر کرتا ہے کہ ہماری سیاست وہ چلانی شروع کر دے, تعلقات توڑ دیں. سو چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو, جس کی بھی گورنمنٹ ہو. عمران خان تو نام نہیں لے سکا بیچارہ. سب میرا کوشچن ہے, اگر ابھی تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے جس کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے, جنہوں نے آپ کو وکٹمائز کیا. میرا عمران خان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ذاتی, میں نے اس کی حکومت دیکھی ہے 3.5 سال. ٹھیک, اس نے ہر پیمانے پر ملک کو تباہ کر دیا ہے. آخر ذمہ داری تو قبول کرے نا. بٹ یہ جو مراسلہ ہے 3 لوگوں کے پاس گیا, فارن آفس گیا, پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف. سو کہیں نہ کہیں تو انریسٹ آیا ہوگا. دیکھیں, اگر یہ 7 تاریخ کو آیا ہے تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ 27 کے جلسے تک کیوں انتظار کرتے رہے؟ 3 ہفتے آپ کیوں بیٹھے رہے اس پر؟ لیکن پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہے. پہلے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے پرائم منسٹر, یہ کہہ رہے تھے جلسوں میں. یہ پھر ان کو بڑی غلط فہمی ہے. ان کے خلاف سازش ہے پاکستان کے عوام کی, جو ان سے تنگ آ گئے ہیں, اس حکومت سے تنگ ہیں, ان کے رویے سے تنگ ہیں, ان کی کرپشن سے تنگ ہیں, ان کی نااہلی سے تنگ ہیں, جس نے ہر تکلیف اس ملک کے عوام کو دے دی ہے. یہ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں لوگ اب. ٹھیک ہے, لیکن one more question. اگر ہمارے خلاف کسی نے سازش کرنی ہو نا ہمارے ملک کے خلاف, تو عمران خان کے اقتدار سے بہتر کوئی سازش نہیں ہے. اگر یہ تمام مسئلے عمران خان حل کرتا ہے. اگر یہ آپ نے کہا آپ کے زمانے میں آیا ہوتا تو ملک سے تعلقات ہی ختم کر دیتے, کانسٹیٹیوشنلی کوئی بھی پاکستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. سفیر بلا لیتے, ہم کہتے یار ہم نے تم سے بات نہیں کرنی. لیکن آپ نے وہ مراسلہ دیکھا نہیں, ابھی آپ کو شور نہیں ہے کہ وہ سچ ہے بھی نہیں. کسی نے آپ کو شورٹی دے دی ہے کہ کل سب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, ایسے بول رہے ہیں. وہی جواب مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ تم عدم اعتماد کی مخالفت نہ کرو, یہ کہا گیا ہے, اس ملک سے تعلقات توڑ دیں. کسی ملک کو حق نہیں ہمیں یہ بات کہنے کا. یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. اس کو ہمارا وزیر اعظم بیرونی مسئلہ بنانا چاہتا ہے, کیونکہ اندرون اس کو پاس بات کرنے کی ہے نہیں. لیکن اب کیا یہ جو نیریٹو بنایا ابھی ہم نے خیبر پختونخوا یہ نیریٹو نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن بن گیا نا, یہ جھوٹ ہے نا, بن گیا تو پھر سو بسم اللہ آپ اپنے ملک کو مزید تباہ کر لیں. لیکن جب آپ جاتے آپ تباہ بٹ سر آپ کے لیے کیا کیچ 22 سچویشن ہے. آپ نہیں کہنا چاہیں گے کسی بھی ملک کو برا, لیکن اگر پرائم منسٹر آپ کو ایسی پوزیشن میں ڈال رہے ہیں جب آپ کھڑے ہو کے امریکہ کی تعریفیں کر رہے ہیں تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ اگر میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں کل کی پریس کانفرنس کی بات ہے, خواجہ آصف نے کہا رہ ہی نہیں سکتے امریکہ کے بغیر. امریکہ میں یہ کیا ہے, یہ بات کہی ہے, تو آپ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے. آپ نے وہ جواب, آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہماری ملک کا نام لینے سے قاصر رہی ہے, یہ آپ کی خود مختاری ہے, یہ آپ کی ہمت ہے. اگر میری حکومت ہوتی میں کہتا توڑ دو تعلقات ان کے ساتھ, یا میں ان کے سفیر کو بلا کے پوچھتا کہ بھائی یہ آپ کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں, پبلکلی پوچھتے ان سے. یہ طریقہ ہوتا ہے. ڈپلومیسی کو ڈیل کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جو ہم نے کیا ہے, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا, سفیر صاحب کی وہ میٹنگ ہوئی, انہوں نے مراسلہ بھیجا. سفیر ہر روز مراسلے بھیجتے ہیں, ٹھیک, ہر روز. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ایک سفیر, ہر روز سفیر تقریباً مراسلے بھیجتے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات آپ کو بولی ہے, آپ ان کے سفیر کو بلا کر اسی دن کہتے جناب یہ بات آپ کے فلانے آدمی نے بولی ہے, ہمیں اس کی وضاحت چاہیے. اگر ہم وضاحت سے سیٹسفائیڈ نہ ہوتے تو ہم اس کو کہتے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, آپ اس کی کلیریفیکیشن کریں, رائٹ, کہ آپ نے یہ کیا ہے, پبلکلی کریں کیا ہے یا نہیں کیا. ٹھیک, ٹھیک ہے, آپ نے یہ چیزیں نہیں کی. اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے, آپ اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلا لیتے ہیں, اس کے سفیر کو گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک, یہ آخری جو ہوتا ہے آپ سفارتی تعلقات توڑ دیتے ہیں. ٹھیک, یہ طریقہ. بٹ مائی کوشچن از دوبارہ وہ کہ آپ کو ایک پوزیسو کیچ 22 سچویشن میں ڈال دیا پرائم منسٹر نے کہ چاہے خواجہ آصف کھڑے ہو کے رائٹ فل بات ہی کرے لیکن امریکہ کی سائڈ لیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ امریکہ کے ساتھ. آپ کی سر ویڈیو ہر طرف سوشل میڈیا پہ دوبارہ آ گئی کہ ایز پرائم منسٹر آپ امریکہ گئے اور آپ نے چیکنگ کروائی اپنی, تو یہ ایک نیریٹو بنا لیا ہے. میں پرائیویٹ وزٹ پر تھا, وہاں ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہوتی ہے, وہاں لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ روز چیک ہوتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی چیک ہوتا رہا ہوں, اس کے بعد بھی چیک ہوتا رہا ہوں. میں اپنی مرضی کے ساتھ چیک ہوا. میں نے ان سے کوئی نہ اپنے سفارت خانے سے کوئی گاڑی لی, کوئی برات مانگی. میں پرائیویٹ وزٹ پہ تھا, خود گیا, میں نے ان کی سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق رابطہ نہیں. بٹ یو ور دی پرائم منسٹر. بالکل, پرائم منسٹر کی کوئی حد تک اس میں نہیں ہوتی. میں تو بلکہ اگر کوئی آدمی جہاز میں سوار ہو بغیر سیکورٹی چیک کے تو میں خود پریشان ہوتا ہوں کہ یہ آدمی کون آدمی ہے. رائٹ, یہ دیکھیں میں تھوڑی پاکستان کی عزت ہوتی ہے جب پاکستان مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی عزت اس میں نہیں ہوتی کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھے اور اس ملک کا نام نہ لکھ سکے. آپ کے خیال سے لکھنا چاہیے تھا. بالکل لکھنا چاہیے تھا. اگر اتنی تشویشناک بات تھی لکھنا چاہیے تھا. ڈیمارش ایک بڑی معمولی چیز ہوتی ہے, آپ نے خود اس معاملے کو ڈائلیوٹ کیا ہے. اگر کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہے نہیں, آپ صرف ابھی لو کانفیڈنس میں ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ نے کہا چلو یہ اور شوشہ چھوڑ دو, تماشا بینی اور کر لو. یہ چورن نہیں بکتا. You really think کہ یہ اتنا اس حد تک ڈائلیوٹڈ معاملہ ہو سکتا؟ میں آپ کو حکومت کے مسائل کے ذرائع سے بتا رہا ہوں. ٹھیک, میں نے وہ پڑھا, ٹھیک, ملک کا نام نہیں لکھا ہوا. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ رائٹ, ان باتوں کو ہم ایک بریک لیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو بیچ میں ایک اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل این اور خاقان عباسی صاحب نے بھی ٹویٹ کی کہ این آر او ہم نہیں دیں گے, سو وہ این آر او کس نے مانگا, کیوں مانگا اور کیوں نہیں دیا گیا؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. عباسی صاحب بیچ میں خبریں آئیں, بلکہ آئی واز ایٹ دا پرائم منسٹر ہاؤس جب وہاں پہ میٹنگز چل رہی تھیں, اور پھر اس کے بعد 2 میٹنگز سنا کے ہوئی آرمی چیف کی بھی. پھر آپ لوگوں کے پاس ثالثی کا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ باتیں میں نے بھی بہت سی سنی ہیں, اخبارات میں بھی آئی ہیں, ٹی وی پر بھی آئی ہیں. یہ بات درست ہے کہ ایک سوچ تھی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں. ٹھیک, ہم نے کہا بسم اللہ استعفیٰ دے دیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جی, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے استعفیٰ دے دیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. مگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, استعفیٰ ضرور دے دیں. یہ سوچ تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس نہیں ہوتا, ہاں وہ اپنا ٹرم پوری کرے گا. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ استعفیٰ دے دے وزیر اعظم, ختم ہو جاتا ہے. سو جب آپ نے کہا کہ این آر او مانگ رہے ہیں, پی ایم ایل اے نے بات رکھا, وہ کیا این آر او تھا؟ یہی این آر او کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. یہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. ہم نے کہا ضرور دے دیں. بٹ وہ تو کہتے ہیں نہ مجھ سے مانگا نہ میں دوں گا. پھر نہیں دیا ہوگا, پھر خبریں ایسے ہی ہوں گی. سو یہ میرے ایک اور سوال, کیونکہ آپ لوگوں کا, اور خاص طور پہ عباسی صاحب آپ تو اس نظریے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ووٹ کو عزت دو میں, تو ثالثی ماضی میں آپ نے کہا تھا, پکی بات ہے سر چیک کرنے آس پاس. ووٹ کو عزت دو کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج عوام کے ووٹ نے ایک وزیر اعظم کو انشاءاللہ گھر بھیجے گی اتوار کو.
اس سے بڑی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن یہ وہ ووٹ کی آپ طاقت کے ہے. پریزیڈنٹ کو تو پتہ نہیں پرائم منسٹر کیا کیا کہتے رہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر تو بڑے الزامات لگاتے ہیں. کون سے پریزیڈنٹ؟ ان کو کہتے ہیں چیری بلاسم, ان کو کہتے ہیں جوتے پالش کر رہے گھٹیا ہیں, وہ باتیں ادھر کرنے اشارہ میں کرتے کوئی ہیں. خرچہ نہیں ہوتا. کیونکہ مریم نواز نے بھی گھٹیا باتیں آپ کرتے رہے, ان کے بارے میں بہت سی باتیں کر سکتا ہے آدمی, نہیں کرتے. مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں جوتے پالش کرنے والا ہی کامیاب ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. انہوں نے پہلے ادھر اشارہ کیا تھا. اب پرائم منسٹر ان کی ہی الفاظ اٹھا کے ادھر جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو اپنی بات کرنی چاہیے, ملک کی بات کرنی چاہیے. گھٹیا باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے. جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی بات کرنی چاہیے. پی ایم ایل این کیسے ریڈی ہو گئی فوج کی ثالثی کے لیے؟ آپ نے تو اتنا سخت, کوئی ثالثی کی بات یہاں نہیں ہے. وہ کون لے کر آیا آپ کے پاس یہ؟ ہمارے مجھے کوئی کسی بات کے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک سوچ تھی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے. ہم نے کہا بالکل دے دے. کس کی سوچ تھی؟ جو بھی بات چیت ہوتی ہے آپس میں. ثالثی کس نے کروائی سر؟ مجھے نہیں پتا, سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ایزیوم کر لیں فوج نے کرائی, ایزیوم کر لیں جی. آپ کہہ رہے ایزیوم, چلے فوج نے کہا, چلیں. یہ پھر ہمارا جواب بڑا سیدھا ہے کہ جناب عدم اعتماد ہے, عدم اعتماد ہو جائے گا. ہم ہار گئے تو ہار جائیں گے, وہ جیت گئے تو وہ گھر چلا جائے گا. بٹ بھائی صاحب لگ یہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کے گھر جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت فوج کی ثالثی نامنظور ہے, لیکن جس وقت کسی اور کے گھر جانے کا وقت ہے تو پھر بڑی اچھی ثالثی. فوج کی ثالثی کس مقصد کے لیے؟ یہ اس معاملات میں کون ثالثی کرا رہا تھا؟ کس معاملے؟ اس معاملے کی کوئی بات ثالثی نہیں تھی. یہ سب خبریں ہیں. میں نے کہا تھا ایک سوچ تھی. ہر قسم کے پی ٹی آئی کے لوگ تعلقات رابطے کرتے تھے. 2014 کے وزراء خود کہہ چکے ہیں, وزراء خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں کروا لیں, ہمیں بجٹ بنانے دیں, اس کے بعد کر لیں. یہ باتیں عدم اعتماد میں چلتی ہیں. عدم اعتماد واپس نہیں ہوتا. عدم اعتماد کو واپس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں. سو لیٹس کم, استعفیٰ ہو گیا, نئے پرائم منسٹر آ گئے, اس سیٹ اپ میں کون کون ہے؟ یہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی. ہوا ہے فیصلہ؟ نہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی کوئی تک ڈسکشن کافی نام آئے منسٹریز کے. پریزیڈنٹ بہت وقت باقی ہے. جو اب کام کرنے کی بات ہے, یہاں عہدوں کی بات نہیں ہے کوئی. یہ الحمدللہ میں نے 88 سے سیاست دیکھ رہا ہوں. ہمیشہ اقتدار کے عہدیدار ہوتے تھے, کرسیوں کے عہدیدار ہوتے تھے, وزارتوں کے عہدیدار ہوتے تھے. آج کوئی عہدیدار نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, کوئی عہدیدار نہیں ہے, کوئی امیدوار نہیں ہے. ہمیں سنا مفتاح اسماعیل صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. کوئی امیدوار نہیں ہے. جس کو وزیر اعظم صاحب بنانا چاہیں گے اس کو بنائیں گے. سر باقاعدہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کس کو کتنی منسٹریز ملیں؟ نہیں ہوا. کسی جماعت نے کوئی وزارت نہیں مانگی, کسی شخص نے کوئی وزارت نہیں مانگی. سو دین اٹ ول بی اے پی ایم ایل این گورنمنٹ. پھر تو پورا کا پورا استحقاق اگر پرائم منسٹر پی ایم ایل این کو ایک وزارت نہ ملے, پی ایم ایل این کوئی وزارت نہیں مانگی. لیکن ہوگی تو آپ کے پریزیڈنٹ بنے پرائم منسٹر. ہم جس کو دیکھیں, یہ کوئی وزارتوں کی تقسیم کے لیے نہیں ہے, یہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہے. جو کام کر سکتا ہے جس جماعت سے بھی ہے اس کو عہدہ مل جائے گا. سو کتنے عرصے تک چلے گا یہ سیٹ اپ؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب واز ویری کلیئر کہ 4 مہینے کا سیٹ اپ ہے, ہم نے 5 ریفارمز کرنی ہے. الیکٹورل بھی ہے اس میں, نیب کو ختم بھی کرنا ہے, اور بھی دیگر معاملہ ریفارم کرنی ہے نیب میں. یہ 4 دن کا کام ہے. سو کتنا دن چلے گا؟ اپوزیشن ڈیسائیڈ کرے گی. پی ایم ایل این کا بھی تو کوئی اوپینین ہوگا. میرا اوپینین ہے کہ کل الیکشن کرا دیں, فوراً ہونے چاہیے. میری یہ ذاتی رائے ہے. سو اگر اور یہ صاحب ذاتی رائے 4 مہینے کی ہے. یہ اپوزیشن جب آئیں گے تو فیصلہ کر لیں گے. چیزوں میں دیر نہیں لگے. پرومس ہوا, یہ آفر ہوئی آپ لوگوں کو کہ ہم جلدی الیکشن کراتے ہیں حکومت کی طرف سے؟ یہ تو آپ کو سوٹ کرتی تھی آفر. حکومت کے وزراء کہتے رہتے تھے کہ ہم الیکشن کراتے تھے. ٹھیک. ان کو یاد آیا جب عدم اعتماد شروع ہوا تو پھر یاد آئی سب. پھر جمہوریت بھی یاد آ گئی, پھر الیکشن بھی یاد آ گئے, پھر معیشت بھی یاد آ گئی. کمنگ بیک ٹو, آپ نے کہا میں آج بھی ووٹ کے زد کے ساتھ ہوں. سر میرے تو پوائنٹ آف ویو ہمیشہ فرق رہا ہے, آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو الگ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہونی نہیں چاہیے, اس سے تو ملنا ہی نہیں ہے. باپ کو آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا, اور پھر اب آپ لوگوں نے ان کے ساتھ الائنس کر لیا. جی باپ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے, ان کو بات کی سمجھ آ گئی. میں نے آپ کو کہا تھا بیساکھیاں جب ہٹیں گی یہ سب معاملے طے ہو جائیں گے. سر بیسکلی تو لگ تو یہی رہا ہے, باپ آپ کے ساتھ ہے تو اچھی ہے, خرابی نہیں, ہمارے ساتھ آج ادھر چلی جائے آپ نے پھر کہنا اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا. پھر گزارش کر دوں کہ یہ سب معاملات جو ہیں ان کی ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا کریں. یہ اچھا آپ کا مشورہ ہے. میں اور آپ یہاں سارے دن بحث کریں, اس کو یہ آپ کا اچھا مشورہ ہے. لیکن باپ کو آپ خود کہتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ جاتی ہے, وہ خود کہتے ہیں. باپ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی, جب بیساکھیاں ہٹی ہیں ان کو بھی سیاست نظر آتی ہے. اب سارے سیاستدان ہیں, اب وہ خود ہی چلے گئے حکومت کو چھوڑ کے. جی بالکل. اتنا معجزہ ہو گیا. اتنا معجزہ ہوا. کیسے ہوا یہ؟ یہی معجزات ہیں, یہی پی ڈی ایم کے معجزات ہیں.
کیسے؟ یہی ووٹ کو عزت ہے نہیں، آپ کو کہ بھی تو آج کچھ- ووٹ کو عزت ہے. آج ہمیں بھی اسٹیبلشمنٹ خود پیچھے ہٹ گئی ہے. اوکے آج وہ عمران خان کا بوجھ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے کہیں سے کچھ اشارہ نہیں دیا تو پھر چودھری پرویز الہی کو کیا ہوا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہر ایک اپنا فیصلہ ہے. جب بیساکھیاں ہٹی ہیں ہر ایک اپنا فیصلہ کر لیا. پرویز الہی صاحب کو وہاں کچھ نظر آیا وہ ادھر چلے گئے. باقی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ملک کے لیے اپوزیشن کا عدم اعتماد بہتر ہے، وہ ادھر شامل ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے. سو ارلی الیکشن کا کہا گیا، مگر ایک تھاٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ اس سیٹ اپ کو لمبا گزارا جائے اور اس کے ساتھ ایک پورا جو ٹیکنوکریٹ کا ایک خواب ہے شاید وہ پورا ہونے کا بھی چانس ہے. ٹیکنوکریٹ کے خواب جو چھچڑے ہی ہوتے ہیں یہ حکومت سیاستدان ہی چلاتے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے نا، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، یہ فیلیورز ہے، یہ بڑی تباہی ہو چکے ہیں. ہائبرڈ نظام بھی فیل ہو گیا. تو اب ایک عدم اعتماد ہوا ہے، ایک حکومت وجود میں آئے گی، وہ فیصلہ کرے گی کتنا عرصہ رہنا ہے، ٹھیک کب عوام کے پاس جانا ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ جلد جانا چاہیے. اگر آپ ٹرم پوری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. عدم اعتماد کی کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں اس وقت؟ اللہ کرم کرے گا جی، اللہ What do کا you کرم think? ہوگا انشاءاللہ، یہ پاس ہوگی. کچھ عرصے پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے اتنے زیادہ مجھے نہیں لگا تھا اتنے آپٹمسٹک ہے. اب لگا حالات بڑے نہیں، آپ عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے کی بات جی، اس سے پہلے میں نے کہا تھا، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جب یہ بیساکھیاں ہٹیں گی عدم اعتماد ہو جائے گا. ایک دن بھی نہیں. آپ نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جی، کوئی بالکل، یہ کہا تھا، بالکل. تو پھر اب مدد ادھر تو نہیں آ جی، رہی مدد یہی ہے کہ وہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں. حکومت کی طرف سے؟ حکومت کو بیساکھیاں جو سپورٹ تھی، جس نے ووٹ پورے کیے جوائنٹ سٹنگ کے اندر، اسٹیٹ بینک کے بل میں، فائنانس بل میں جو ووٹ پورے ہوئے تھے، جب وہ ٹیلی فون کالیں نہیں آئیں تو پھر ہر ایک اپنا فیصلہ کرنے کا مجاز ہو گیا اور انہوں نے فیصلے کر دیے. ٹھیک. اور عدم اعتماد انشاءاللہ ہو جائے گا. وقت ہوا ایک بریک کا. اینڈ ویلکم بیک. سو 173 اراکین آپ کے موجود تھے. آپ کو امید ہے یہی تعداد ووٹنگ والے دن بھی موجود ہوگی؟ نہیں، اس سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. اس سے زیادہ. سو جو منحرف اراکین ہیں، اگر آپ کا نمبر پورے ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کو کہیں گے نہ ڈالو ووٹ کیونکہ ان کی بچ جائے گی یہ حکمت عملی وہاں طے ڈسکوالیفیکیشن؟ کی جاتی ہے، لیکن وہ سب ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں، وہ اپنی سیٹ کی قربانی کرنے کو تیار ہیں. اچھا، ہم نے انٹرویو کیا، سارے کہتے نہیں ہیں ویسے، لیکن آپ لوگوں سے بات ہوگی کہ سب ووٹ کریں گے دل اور؟ نہیں، وہ ووٹ کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک. ووٹ کریں یا نہ کریں یہ حکمت عملی طے کی جائے گی. رائٹ. سو آج گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. مبارک ہو جی. سو کل کیا چانسز ہیں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے یا حکومت کے کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے؟ پتہ نہیں، کل اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں کیا پروسیجر ہوگا مجھے اس کا علم نہیں ہے. سو کتنی نمبر گیم ہے وہاں پر؟ کانفیڈنٹ ہے آپ لوگ کہ وہاں پہ پرویز الہی نہیں، وہاں تو ابھی آج وہ معاملہ شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کب ووٹنگ ہوتی ہے. ہمارے وہاں پر 160 ممبرز ہیں اور 186 پہ عدم اعتماد ہوتا ہے. تو اگر وہاں جو ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں وہ جو بھی الائنمنٹس ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا. سو اب اس سیٹ اپ میں، کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب پھر واپس آئیں گے، سو وی کین ایکسپیکٹ کہ وہ اب واپس آئیں گے اس سیٹ اپ میں جو آگے بنے. پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب واپس ان کی بڑی مہربانی ہے. بڑا خیال کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کب آئیں گے، تکلیف کو بیماری ہے نہیں ہے. نہیں، انہوں نے جرنلسٹ سے میٹنگ میں کہا. تشویش کا ہمیشہ میں احترام کرتا رہا ہوں، بہت پریشان رہتی ہے حکومت ان کے بارے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آئیں گے واپس؟ یہ فیصلہ نواز شریف آپ نے پورا زور لگا لیا نا. علاج کرانے گئے ہیں، علاج کرا کر آئیں گے. اس سے ایک دن پہلے آئے تو اپنی مرضی سے آئیں گے. یہ ہر شخص کی اپنی اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ کہے میں علاج نہیں کرواتا، میں واپس چلا جاتا ہوں. یہ ان کی. سو جو وعدے آپ لوگوں نے کر لی ہیں سب سے، وہ کیری آؤٹ ہو جائیں گے؟ خاص طور پہ موومنٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو لگتا ہے کہ کراچی میں اب آپ نے ان کو کھلی فیلڈ دے دی ہے، نہ آپ لوگ اس میں اتنے انوالو ہوں گے، نہ پیپلز پارٹی. کوئی کھلی فیلڈ نہیں ہے، کوئی کھلی فیلڈ نہیں ہے. انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ کراچی کے مسائل کا ذکر کیا ہے، اس کا حل دیا ہے، اور میں اس حل سے کم از کم میں 100% متفق ہوں. اور ایک حل اس میں یہ ہے کہ زیادہ یونٹس بنائے جائیں، تو الگ صوبہ وہ کہتے ہیں کراچی کو بناؤ، تو آپ ریڈی ہیں؟ نہیں، صوبے تو پورے پاکستان میں بننے چاہیے نا. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ پورے پاکستان کو اب جو ڈویژن ہیں صوبے بنا دیں. میری تو یہ رائے کراچی ہے. صوبہ پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
کراچی میں اگر صوبہ بنتا ہے سارے پاکستان میں بنتے ہیں, کراچی میں بننا چاہیے. سو کے پی صرف کراچی نہیں, سارے پاکستان میں اگر آپ ڈویژنز جو ہیں وہ صوبے بنا دیں, یہ ایک سوچ ہے, میری سوچ ہے کہ یہ اس سے آپ کے بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. سو کے پی کے فرسٹ فیز کے لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے جہاں پہ پی ٹی آئی کے جیتنے کی امید تھی, بہت ان کے ساتھ برا ہوا وہاں پر. اب آپ لوگ لے آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور وہ علاقے جہاں پہ آپ کے جیتنے کی امید تھی یا پی ٹی آئی بہتر پوزیشن میں نہیں تھی, کلین سویپ کر گئے وہاں پر. یہ آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو مدد کر دی؟ نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پر حکومت نے پورا زور لگایا, ان کو سمجھ گئے لاسٹ ٹائم کیا ہوا ہمارے ساتھ. ایک ایک حلقے میں 60 ہزار صحت کارڈ بانٹا گیا ہے, جہاں 80,000 ووٹ تھا. اربوں روپے لگائے گئے ہیں. وزیر اعظم نے تقریریں کی ہیں, انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن کی پرواہ نہیں کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. وہ تو پورے پنجاب میں کیوں نہیں چلا پھر وہ صحت کارڈ؟ پنجاب میں الیکشن ہوتا تو یہی کراتے. تو آپ کے خیال سے صحت کارڈ کین برنگ ووٹ؟ نہیں, اگر آپ الیکشن ہو رہے ہیں, ایک اپوزیشن ہے, ایک حکومت ہے, ڈیفینیٹلی حکومت کو ایج ہوتا ہے. اور جب حکومت بالکل بے شرم ہو جائے, اس کے وزیر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم سب بیٹھے ہیں ادھر جا کر. تو آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد حکومت سیانی ہو گئی, پہلے ان کو نہیں پتا تھا یہ کیسے نہیں, ووٹ آف کانفیڈنس دو بعد میں آئے, الیکشن تو اس سے 2 مہینے پہلے سے چل رہے ہیں نا. لیکن ایک دم نتیجہ بدل گیا, ورنہ لگ نہیں رہا. نہیں, نتیجہ ان کو عقل آئی ہے پچھلے الیکشن سے, میرا خیال ہے. سو ان کے نیریٹو کا اس میں یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ تمام لوگ ایک طرف ہیں, میں اکیلا کھڑا ہوں, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف لوگ نہیں مائل ہوئے؟ نہیں, یہ دیکھیں, جھوٹ پہ لوگ کبھی مائل نہیں ہوتے. یہ حکومت ناکام ہے, عدم اعتماد ہو گیا ہے, بلدیاتی نظام ہے, وہاں ان کی حکومت ہے, انہوں نے چند سیٹیں حاصل کر لی, ان کو مبارک ہو. تو یہ باقی جنرل الیکشن میں اس کا کوئی اثر آپ میرا نہیں خیال جنرل الیکشن میں. اور اگر آپ لوگوں کی جب یہ سیٹ اپ آتا ہے عباسی صاحب, اور ایک دم سے امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں, تو کیا پھر لوگ یہ سوچیں گے اب تعلقات تو اچھے ہونے چاہیے, لیکن اب یہ کیسی سچویشن ہے کہ اچھے ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے تو جی امریکہ کے ساتھ خراب کر لیتے ہیں. نہیں کرنے چاہیے, بٹ دیٹس سب سے خراب کر لیں. دیکھیں, تعلقات شخصیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تعلقات مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو پاکستان کا اگر امریکہ سے مفاد ہے تو تعلقات ہوں گے, ان کا ہمارے ساتھ ہے تو تعلقات ہوں گے. ہمارے چین سے بھی تعلقات ہیں. اس حکومت نے چین سے سی پیک ختم کیا, اس کو نہیں چلنے دیا. یہ کہانیاں جو آج کر رہے ہیں نا, حقائق اس سے بڑے مختلف ہیں. اگر امریکی ایجنٹ اگر کسی کو کہنا ہے نا اس ملک میں, ہم تو کسی کو نہیں کہتے, لیکن حقائق کی بنیاد پر اگر کسی کو کہنا ہے نا تو اس کا نام عمران خان ہے. امریکی ایجنٹ کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے ایجنٹی کرنی ہے, ایجنٹ کسی کو کہنا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ مائنس کرو. جی, یہ حقائق آپ کے سامنے ہے نا. لیکن اگین بالکل ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ کوشچن, آپ لوگوں نے بڑا زبردست سٹانس دیا کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے سیاست میں. اگر ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر اس کے لیے بھی اتنا ہی. جی بالکل بالکل, انٹرنیشنل تو کام بھی نہیں ہے نا. کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, ہمارے سیاسی نظام میں, الیکٹورل نظام میں کسی کی بھی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ, جنرل الیکشن اگلے اگست سے پہلے ہوں گے, یہ میری پیشن گوئی ہے. سو نیا سیٹ اپ اگست 2017, اگست 2017 تک حکومت رہ سکتی ہے. اگر پہلے ہو جاتے پہلے ہو جائیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار گیونگ اس ٹائم. فارمر پرائم منسٹر صاحب موجود تھے, بہت اہم باتیں انہوں نے کی, خاص طور پہ مراسلے کے حوالے سے کھل کر بات کی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھوانوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.